ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں. بریک سے پہلے ہم جنگ احد میں جو واقعات پیش آئے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دشمن ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، اور وہ اس سے پہلے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں بھی پہنچاتا رہا تھا. چنانچہ جب وہ سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ اسے معمولی سی چوٹ آئی، لیکن وہ اس زخم کی تاب نہ لا سکا. اپنے گھوڑے سے لڑک کر گر پڑا اور بیل کی طرح آواز نکالتے ہوئے اپنی قوم کے پاس جا پہنچا. اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا اور کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو کوئی ایسی خاص چوٹ نہیں آئی جو اتنا چلا رہے ہو؟ معمولی سا زخم ہی تو ہے، چلاتے کیوں ہو؟ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا محمد نے مجھے نہ کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا؟ اگر اس کے پاس ربیہ اور فہر کے قبیلے بھی آ جائیں تو وہ ان کو بھی قتل کر دے گا. چنانچہ پھر ہوا بھی یوں کہ مکہ واپسی پر ایک روز بعد مقام صرف پہنچ کر مر گیا. اسی طرح سے مکہ کے ایک اور مشرک ابی بن خلف کا بھی خاتمہ ہوا. اس سے پہلے مکہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، لیکن خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا. اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے. ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے. یہ لوگ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتارا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ان کے 3 افراد قتل بھی کیے. ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر آرام سے مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس، جو کہ احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے ناگوار سی بدبو محسوس کی، اسی لیے پانی پیا تو نہیں مگر اس سے اپنا چہرہ دھو لیا اور باقی پانی سر پر ڈال دیا. اس کی وجہ سے زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا. لسنرز، اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، میں خوب جانتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھویا اور جس نے پانی ڈالا اور جو دوا استعمال کی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم دھوتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر پانی ڈالتے تھے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون رک نہیں رہا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ کو زخم پر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد خون تھم گیا. اس کے بعد ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ذائقہ پانی لے کر آئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی. اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. زخم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی. بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھی. اسی دوران انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچیں، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل تھیں. یہ پانی سے مشکیزیں بھرتیں اور زخمیوں کو پانی پلاتیں. جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان نے جبل احد پر کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا، بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ کیا تم میں محمد ہیں؟ پھر پوچھا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں یعنی ابو بکر؟ پھر پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اس کے ان سوالوں کا جواب کسی نے نہ دیا کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا. پھر ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو، تینوں سے تو فارغ ہوئے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اسے جواب دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم انہیں جواب دے دو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تمہاری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تم اپنے مقتولین کی لاشوں میں مسلح دیکھو گے اور لاش کی بے حرمتی پاؤ گے. میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا مگر یہ کام مجھے برا بھی نہیں لگا. ابو سفیان نے یہ الفاظ نہایت ہی زیادہ جاہلیت کے جوش میں آ کر کہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، حبل بلند ہو، نعوذ باللہ. جیسا کہ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ لوگ مشرک تھے اور حبل ان کے ایک بہت ہی بڑے بت کا نام تھا. جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ حبل بلند ہو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا اس بات کا اسے جواب دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کیا جواب دیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم جواب میں کہو اللہ اعلیٰ و برتر ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ عزا بھی ان کے یہاں ایک بہت مشہور بت کا نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دینے کے لیے صحابہ کرام کو کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان سے کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا رہا، آج کا دن جنگ بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی برابر ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا برابر نہیں ہوئی، ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ ایسا ہی سمجھتے ہو۔ پھر اندر سے تو ان کے دلوں میں بے چینی تھی ہی، اسی لیے پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا عمر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ نہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا ہے اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ یہ ابن قمہ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جھوٹی خبر جنگ میں پھیلائی تھی۔ ابو سفیان کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اگلے سال پھر لڑائی ہوگی۔ ابو سفیان کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ یہ تو ہوئی وہ گفتگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ابو سفیان کے درمیان ہوئی۔ لسنرز، جو واقعات جنگ بدر میں پیش آئے تھے اس سے ملتے جلتے کچھ واقعات جنگ احد میں بھی پیش آئے، جیسے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی تھی، اسی طرح سے احد میں بھی دوران جنگ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے اونگ طاری ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ اونگ کا طاری ہونا اللہ کی طرف سے نصرت و مدد پر اطمینان اور توکل کی علامت ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان ہوا ہے کہ جنگ میں اونگ یعنی نیند کا طاری ہونا ایمان و اطمینان قلب کی علامت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر جنگ احد میں نیند طاری ہوئی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کئی بار گر گئی، وہ گر جاتی میں اٹھا لیتا، پھر گر جاتی اور میں پھر اٹھا لیتا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ آل عمران آیت 154 میں بھی کیا ہے۔ ترجمہ، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل کیا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ لسنرز، پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ جنگ احد میں ہوا جو کہ جنگ بدر کے واقعے کی طرح ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک مجاہد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اگر میں شہید ہو گیا تو کہاں ہوں گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ اس بشارت کو سنتے ہی اس مجاہد نے اپنے ہاتھوں میں کھجوروں کو پھینکا اور لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ شہید بدر عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرح ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے کھجور کھا رہے تھے اور پھر شہادت کی خواہش میں کھجوریں ایک طرف پھینکی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے جنگ احد کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں بھی جنگ بدر کی طرف فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ تعداد میں 1000 تھے اور وہ باقاعدہ آدمی کی شکل میں لڑ رہے تھے، لیکن جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے، جیسا کہ ایک واقعے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف میکائیل علیہ السلام اور ایک طرف جبرائیل علیہ السلام سفید پوش آدمی کی صورت میں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 سفید پوش آدمیوں کو دیکھا، وہ خوب لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ پر ایک بریک کا وقت ہوتا ہے۔